رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّہ۔ سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قانون کو پیش کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس لیے ہم لوگ حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور فرمایا اے نبی، اکثر لوگوں کی بات اگر آپ سنیں گے تو یہ میجارٹی آپ کو گمراہ کر دے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میجارٹی اور مائنارٹی یہ حق و باطل میں پہچان کا ذریعہ نہیں ہے، حق و باطل کا معیار نہیں ہے، حق و باطل کے لیے یہ کسوٹی نہیں ہے۔ جو زیادہ ہے وہ حق پر ہے، جو کم ہے وہ ناحق ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بلکہ ہمیشہ سے دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے حق پرست لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور باطل ہمیشہ دنیا میں زیادہ ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں دیکھ لیجئے، حق پرست لوگ بہت کم تھے، 313، اور جنگ احد میں دیکھ لیجئے حق پرست لوگ بہت کم تھے، صرف 700 تھے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ فتح حاصل کرتی تھی، بڑی بڑی جماعتوں پہ۔ جس کے ساتھ دلیل ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا ہے وہ باطل عقیدہ ہے اور وہ لوگ باطل پہ ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ایک طرف پورا مکہ تھا، مکہ کے پورے مشرکین تھے، اور دوسرے طرف مسلمان کتنے تھے؟ شروع میں گنے چنے تھے، ابو بکر تھے، خدیجہ تھی، زید بن حارثہ تھے، علی بن ابی طالب تھے، یہی گنے چنے شروع میں مسلمان تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس کو غلبہ دیا؟ جن کو مشرکین کمزور سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو غلبہ دیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہا تھا، فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون نے موسیٰ اور موسیٰ کے متبعین کو کیا کہا؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ کیا ہے جی، مٹھی پر جماعت ہے موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں، فرعون کہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مٹھی پر جماعت کو ایسے کامیابی دیا کہ ان کے سامنے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس کے رائٹ سائڈ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور لیفٹ سائڈ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ جو سیدھی لکیر کھینچے، درمیانی لکیر پہ انگلی رکھ کے اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کی آیت ہے۔ کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے سیدھے جنت کو جاؤ گے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو جنت میں جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر بے شمار راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، راستے کی پیروی کرو، راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ایک راستہ یہ سچا راستہ ہے، یہ حق پرستوں کا راستہ ہے، اور بہت سارے جو راستے ہیں نا یہ باطل پرستوں کے راستے ہیں۔ شاعر نے کہا مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کی سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا
بنی اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئی، 72 فرقوں میں۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73، اور میری امت کے لوگ یہ قدم اور آگے بڑھ کے 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کلہم فی النار الا واحد، سب جہنم میں جائیں گے، یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ 72 فی النار، ایک اور حدیث میں فرمایا 70 پر 2 فرقے میری امت کے جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ وہ واحد فی الجنہ، جنت میں جائے گا۔ اب غور کریں، صحابہ کو تعجب ہوا، ہماری امت کے 70 پر 2 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی بھلا بتائیے وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ طریقے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا اور صحابہ اللہ کے نبی کے جس طریقے پہ چل رہے تھے، اس طریقے کو جو فالو کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانیں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے، صحابہ کو نمونہ بنائیں گے، اللہ کے نبی کی باتوں کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سوچ کر سمجھیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ فرقہ جنت میں جائے گا، پیارے نبی نے فرمایا۔ آج دنیا میں کتنے فرقے بن گئے آپ اندازہ لگائیں، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی امام ہے، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی امام ہے، اور اپنی جماعت اور اپنے فرقے کے امام کی بات جب آتی ہے اور دوسری طرف نبی کی بات آتی ہے، نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، امام کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم اس جماعت کو ماننے والے ہیں۔ تو پیارے نبی نے صحابہ سے کیا فرمایا، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ نبی جس طریقے پر ہیں اور نبی کے صحابہ جس طریقے پہ ہے، اس طریقے کو اپنا لو، تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم، اپنی اولاد میں سے، کیونکہ سب انہی کی اولاد ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں۔ اللہ اکبر! 1000 میں سے 990 پر 9 لوگوں کو جہنم میں ڈالو اور صرف ایک کو جنت میں ڈالو۔ اب غور کرے کتنا ایمان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، ایمان کو جانچ کیا جائے گا کہ کون پکے ایمان والا ہے، ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کو لیے ہوئے جینے والے تھے، وہ اتنا گھاٹا ہونے والا ہے آخرت میں، ایمان کی اتنی جانچ ہونے والی ہے، صحابہ حیران پریشان ہو گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ 999 جو جہنم میں جائیں گے نا، اس میں سے اکثر لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ یاجوج ماجوج یہ بھی انسان ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، وہ قیامت کے قریب ان کا غلبہ ہو جائے گا، تب قیامت آئے گی، اور آج بھی وہ یاجوج ماجوج کم تعداد میں ہیں، کم تعداد میں ہیں۔ تو صحابہ کو اس وقت ذرا اطمینان ہوا، ٹھیک ہے یاجوج ماجوج زیادہ جہنم میں جائیں گے، اطمینان ہوا صحابہ کو۔ اللہ کے نبی صحابہ کو اور اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا، سارے جو بھی جنت میں جائیں گے نا، ان انسانوں کو 4 حصوں میں اگر بانٹ دیا جائے، اس میں سے ایک حصہ میری امت کا ہوگا۔ صحابہ کو اور زیادہ اطمینان ہوا، تو پیارے نبی اور اطمینان دلاتے ہوئے پھر فرمایا، جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کو 3 حصوں میں اگر بانٹ دیا جائے، اس میں سے 1/3 حصہ میری امت کا ہوگا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ میری امت کے لوگ جنت میں رہیں گے۔ صحابہ کو اور اطمینان ہوا،
پیارے نبی نے اور آگے بڑھ کر فرمایا کہ آدھی جنت میری امت سے بھری ہوگی۔ صحابہ کرام اتنے خوش ہو گئے، بلند آواز سے تکبیر بلند کیے اور اللہ کی تعریف کیے۔ تو یہاں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حق و باطل کا معیار جو ہے تعداد نہیں ہے، کون زیادہ ہے وہ حق پر ہیں، کون کم ہے وہ ناحق ہے، ایسی بات نہیں۔ حق پرست لوگ ہمیشہ سے کم رہے ہیں، اس لیے آپ یہ نہ دیکھیے کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں میں بھی ادھر رہوں گا، ادھر لوگ کم ہیں میں ادھر نہیں آؤں گا، نہیں، حق کدھر ہے یہ دیکھیے آپ، قرآن و حدیث کے مطابق کون ہے یہ دیکھیے آپ، دلیل کس کی مضبوط ہے، اتھینٹک دلیل کس کے پاس ہے ان کو دیکھیے آپ وہ سب دیکھتے نہیں، آپ جو ہے اندھے بہرے بن کے وہ لوگ زیادہ ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ لوگ چار مکھیاں ہیں ان کے ساتھ کون رہے گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، مشرکین زیادہ تھے، فرعون کے زمانے میں موسیٰ کے متبعین کم تھے اور فرعونی زیادہ تھے، ہمیشہ سے حق کو ماننے والے کم لوگ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ حق و باطل کو پہچاننے کے لیے کسوٹی جو ہے تعداد نہیں ہے بلکہ دلیل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تراویح کی نماز اللہ قبول فرمائے اور روزوں کی عبادت قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔